لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى صالح جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صاحبان علم، قرآن مجید جس آیت کے سلسلے سے ہم آپ کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ شہ محرم 1447 ہجری بتصدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے بارگاہ عزیت میں سوال لے کر حاضر ہوا کہ مالک، مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہاں تک گفتگو ہو چکی ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا جنہوں نے بظاہر علم تو حاصل کیا مگر علم سے استفادہ نہ کیا، یعنی عمل نہیں کیا، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا کرتے نظر آئے ہیں، اور ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں اور رہیں گے. میں تھوڑا سا آپ کو اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں جو کل تک کی مجلس ہو چکی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اور میں نے ایک جملے کو بار بار دہرایا اور آپ نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. کیا سمجھ کے اٹھایا مجھے نہیں معلوم کہ دھوکہ دینا صحیح ہے یا غلط ہے. جو دھوکہ دیتا ہے وہ خود اپنے آپ اپنے نفس کو برباد کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو، اس میں دھوکہ دیتا کون ہے؟ کہا جس کی زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ اور ہو. ہمیشہ یاد رکھیے گا، یعنی جس کے زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ اور ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا معبود پہ ایسے بندے کو کیا کہا جائے؟ یاد رکھیے گا، یہاں سے یوں چلوں کہ اگر کوئی اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو رہا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جی، مشرک. اور جو سید المرسلین کے مخالفت میں کھڑا ہو رہا ہے اور انکار کر رہا ہے اسے کہا جائے گا کافر. یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں ہے نا. جو اللہ کے انکار میں اس کے مقابل میں کھڑا ہو وہ مشرک ہے، جو نبی کا انکار کرے اس کے مقابل میں کھڑا ہو وہ کافر ہے. تو اگر کوئی علی کا انکار کرے اور مقابل میں کھڑا ہو تو کیا کہا جائے؟ لیکن سلسلہ مجلس کا چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں اب اور آپ زیادہ سے زیادہ ہوشیار ہو جائیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے منزل کے قریب آتے ہیں اتنے ہی آپ بیدار ہونا شروع کرتے ہیں. ایسا نہ ہو ذرا سی غفلت میں چیز نکل جائے. ہوتا ہے یا نہیں؟ تو لہذا میرے عزیزو، کیونکہ آپ سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، پہلی تاریخ سے لے کے اور آج کی تاریخ تک دھیرے دھیرے ہم نے قدم رکھا، مگر آج ہم وہاں پر ہیں کہ اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا ہے، آگے دیکھنا ہے. تو لہذا میرے عزیزو، جس نے اللہ کا انکار کیا وہ مشرک ہو گیا، جس نے نبی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے علی کا انکار کیا تو ہم نے کہا پہلے سمجھے تو صحیح ہے کیا معاملہ
کہا اللہ کا انکار کرنے والا کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہم اللہ کو نہیں مانتے، نبی کا انکار کرنے والا کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم یا نبی آپ کو نہیں مانتے، مگر آج تک کوئی ہمیں ایسا نہ ملا جس نے کھل کے کہا ہو یا علی ہم آپ کو نہیں مانتے۔ یعنی زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ ہم مانتے ہیں مگر دل نہیں مان رہا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، کیوں آپ کسی پر تہمت لگا رہے ہیں؟ ہم نے کہا دلیل بس اتنی ہے، جب ان کے فضائل سامنے آتے ہیں تو ہمیں کوئی اور بھی یاد آنے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ دیکھیے اگر میرے مولا خود چاہتے تو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ان کا اقرار نہ کرتا۔ اگر میرے مولا چاہتے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مولا نہیں چاہتے۔ میں نے دیکھا کہ موقع پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا علی کے سامنے، بھیڑ ہے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا علی لوگوں کو دنیا مل گئی مگر آپ کو کچھ نہ ملا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کے پاس بھی دنیا ہونا چاہیے تھی۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ مرتبہ میرے مولا علی نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، زمین میں کچھ کنکریاں پڑی تھی، انہیں اٹھا کے مٹھی میں بند کر کے اب جو دکھایا سب کے سب موتی۔ کہا تم کیا سمجھتے علی کو ضرورت ہے اور نہیں مل رہی ہے؟ علی اگر چاہتے تو پوری زندگی اسی کے سہارے پر رہتے، مگر یہ کہہ کے زمین پر پھر واپس پھینکا تو یہ سب موتیاں پھر سے کنکڑی بن گئیں۔ بتا دیا تھا اگر تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی شاید غربت کی زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ معذاللہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تمہیں پتا ہی نہیں ہے، تم ہمارا مقابلہ کر رہے ہو، ذرا میرے گھر میں آ کے میری کنیز کو دیکھ لو تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بات آ گئی تو دہرانا چاہوں گا، اور اس لیے بھی مجھے معلوم ہے کہ یہیں سے آپ بیدار بھی ہو جائیں گے۔ شہزادی کے گھر میں کنیز کون ہے؟ کا جناب فضہ ہے۔ جناب فضہ کا مشہور واقعہ، مگر خدا کی قسم جتنی مرتبہ دہرائی ہے اتنی جوش ولا بڑھتا ہے۔ کون ہے جناب فضہ؟ کا جناب فضہ صرف کنیزی کے لیے نہیں آئی ہے، عقیدت کے ساتھ آئی ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، کسی کے پہلو میں بیٹھنا کمال نہیں ہے، اس کو سمجھ کے اس کے پاس بیٹھنا کمال ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگوں ہم نے دیکھا کہ فلاں جگہ مولانا تشریف لائے، ہم بھی چلیں، وہ بھی چلے جا رہے ہیں، وہ بھی چلے جا رہے ہیں، بھیڑ ہے، اور کتنے لوگ ہاتھ ملاتے ان کا ہاتھ دبا دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید ہاتھ چھو لینے سے کچھ مل جائے گا۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے ہاتھ ملانے سے نہیں ملتا، عقیدت سے ملتا ہے۔ اگر دنیا نے صرف سرکار دو عالم سے مساویہ نہ کیا ہوتا بلکہ حاصل بھی کیا ہوتا تو سب رسول والے ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ جناب فضہ کس عقیدت سے آئی تھی دروازے پر معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے کہا کہ علی جعفر صاحب آپ کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو ایک خاتون دیتے ہیں، کو لے کے جائیے اپنے گھر، بڑی اچھی ہے اور خدمت بھی کریں گی۔ اب جو ہم ان کو گھر میں لے کر آئے تو میری اہلیہ تھوڑا بہت جو کام کرتی تھی نا وہ بھی چھوڑ دیا، وہ یہ سمجھے اب کوئی آ گیا بس اسی کی ذمہ داری ہے۔ میں نے دیکھا شہزادی کونین کے گھر میں ایک موقع آیا جہاں سرکار دو عالم تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ جناب فضہ بلندی پہ بیٹھی ہیں اور شہزادی کونین کام کر رہی ہیں۔ نبی کو کیا خبر نہیں ہے؟ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ سنو، اگر صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ کی کنیزی حاصل کرنا ہے تو پہلے کردار بھی ایسا بناؤ۔ میری بیٹی فاطمہ یہ آرام سے کنیز بیٹھی ہے اور تم کام کر رہی ہو؟ کہا بابا ہم دونوں کے درمیان یہ طے ہو گیا ہے، میں نے خود یہ موقع دیا کہ فضہ ایک دن آپ کام کریں گی تو میں آرام سے بیٹھوں گی، ایک دن میں کام کروں گی تو آپ بیٹھیں گی۔ خدا کی قسم سوچئے جو شہزادی کے گھر میں اتنے سکون سے بیٹھے تو اسے کیا ملنا چاہیے؟ تو یقیناً میرے عزیزوں بیوی فضہ یوں ہی نہیں آ گئی ہے، کچھ مارول حاصل کر کے آئی ہیں، اور اللہ بھی آواز دے گا جو مارول حاصل کر کے آتے ہیں ہم انہیں بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تو ایسے ہی رہو گے۔ ہر بندہ اپنے متعلق سوچے کہ ہمارا مقام کیا ہے، اور پھر آ کے در حسین پر دیکھے کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ یعنی ان سے ہٹ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن آقا حسین کے وسیلے سے بہت کچھ ہے۔ تو چنانچہ یہی جناب فضہ اتنا قریب ہو گئی بی بی زہرا کے
کہ نبی اعظم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ جو کچھ رسالت میں ہے وہ جز میں بھی ہونا چاہیے۔ تو کل رسالت کا معجزہ یہ تھا کہ ان کی ہاتھوں میں کنگریاں آتی تھیں تو کلمہ پڑھتی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صدیقہ طاہرہ بھی جزو رسالت ہے تو ان کے اندر بھی عظمت ہونا چاہیے۔ زندگی میں لوگ نہیں آئے، نبی کے مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، رحلت کے بعد لوگ آئے تو چلو چل کے دیکھا تو جائے کہ نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، تو دیکھیں گے ان کے جز میں بھی یہ کمالات ہیں یا نہیں۔ میں اتنا خالی پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آ رہے ہیں یہ ایمان کے دامن میں آ رہے ہیں یا شک کے سہارے پہ آ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ایمان بھی تھا تو آتے نہ دیکھنے کے لیے، یہ آ کے دیکھنا اس بات کی دلیل ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا تھا مگر شک نہیں گیا، لہذا آگے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس گھر کا معمول ہمیشہ سے رہا، کوئی بھی آیا جناب فضہ ہی پسے در آئی۔ کون؟ دیکھیے یہ لہجہ بھی مالکوں کا ہوتا ہے، کنیزوں کا نہیں۔ مگر جناب فضہ نے پوچھا کون؟ آنے والوں نے کہا ہمیں بنت رسول سے ہم کلام ہونا ہے۔ جناب فضہ نے کہا جو کہنا ہے مجھ سے کہو، بی بی نہیں آئیں گی۔ کہا نہیں ہمیں بات کرنا ہے تو جناب زہرا سے۔ کہا مجھے بتاؤ، کہ تو اس گھر کی کنیز ہے، بھئی یہ سننا تھا۔ جناب فضہ نے کہا ایسی ویسی کی نہیں، بی بی زہرا کے گھر کی کنیز ہوں۔ یہ جیسے ہی پلٹے، یہ کیوں آئے تھے معلوم ہے؟ یہ آئے تھے امتحان لینے کے لیے، جن کنکریوں کے ذریعے رسالت کے ہاتھ میں کلمہ ہو تو بی بی زہرا کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے یا نہیں؟ اب آپ سمجھے؟ تو لہذا یہ جیسے ہی مڑے تو بی بی فضہ نے کہا کہ اگر نہیں بتانا چاہتے ہو تو نہ بتاؤ، میں بتاؤں۔ میں ایسے موقع پر عرض کرتا ہوں اللہ جانے کون سا لہجہ تھا کہ یہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہ تم یہی دیکھنے آئے ہو نا جو کل رسالت میں ہے وہ جز میں بھی ہے یا نہیں؟ کہاں جاتے ہو میری شہزادی کی بارگاہ میں؟ لاؤ وہ کنکڑی میری مٹھی میں دے دو۔ اب انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، دے دیا۔ بس جناب فضہ نے اپنی مٹھیوں میں کنکڑی کو لے کے کس کے جو مس کر زمین پہ پھینکا تو سب کے سب موتی کی صورت میں نظر آ گئے۔ وہ کبھی فضہ کو دیکھتے تھے، کبھی موتیوں کو دیکھتے تھے۔ ایسے موقع پہ کسی خطیب نے کہا نہ یہ موتی دیکھ رہے تھے نہ فضہ کو، یہ اپنی حیثیت کو دیکھ رہے تھے۔ جو اتنے دن کے بعد بھی اس کمال پہ نہ پہنچا، گھر کی کنیز کو یہ کمالات مل گئے۔ جو جہاں میں آواز دوں ٹھہر جاؤ سنو، یہ یہاں آئی ہے معرفت کے لیے، تم آئے ہو طمع کے لیے۔ جو طمع کے لیے آتا اسے کچھ نہیں ملتا، جو معرفت کے لیے آتا اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ عجب نہیں ایسے موقع پہ علی آواز میں پہچان لو۔ تمہیں شک ہے کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے؟ جس کی گھر کی کنیز کے پاس اتنا ہے تو اس کی شہزادی اور آقا کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ لہذا اللہ بھی آواز ہے یاد رکھنا، منافقین کو کبھی بھی درجہ نہیں ملتا، چاہے وہ منافق یہودی کی حیثیت میں ہو، نصرانی کی صورت میں ہو، مسلمان کی حیثیت سے ہو، کافر کی حیثیت سے ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر ذرا سا بھی اس کے دل میں علی کے لیے جگہ نہیں ہے اسے کچھ ملنے والا بھی نہیں۔ ہم ساری زندگی عمل کریں گے، ہمارے اعمال قبول ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت ملے گی۔ میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور کہنے لگا یا علی آپ کے نبی نے فرمایا، سن لیجئے، آپ کے نبی نے فرمایا کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جس کے وجہ سے جنت مل جاتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ہاں نبی کریم نے فرمایا ہے اگر کسی کو وہ دانہ بھی مل جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہا یہ دیکھیے میں نے پورا مسلم ایک انار کھایا اور بڑے احتیاط سے کھایا، ایک بھی انار ضائع نہیں ہوا، تو یہ بتائیے میں جنت پہ جاؤں گا یا نہیں؟ اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ سے اپنی داڑھی کو کھجلایا تو وہ ایک انار داڑھی سے ٹپک کے اس کے دامن میں آیا۔ فوراً میرے مولا نے کہا کمبل سے لے جا کے پاک کرو، اور پاک کر کے جو لائے تو مولا علی نے اپنے دہن میں رکھ کے آواز دیا اللہ تیرا شکر ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ میں کہوں گا کہاں تم انار کے دانے میں تلاش جنت کر رہے ہو؟
ارے ذرا ایک لمحے کے لیے ان کے پاس آ جاؤ جو شباب اہل جنہ ہیں، جو ظاہر بات ہے جنہیں یہ مل جائیں گے انہیں جنت بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں یقین ہے کہ ان کی محبت میں جنت مل جائے گی وہ جنت نہیں تلاش کرتے۔ فضہ نے جنت نہیں مانگی مگر الفت آل محمد مانگا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ سلسلہ جہاں تک گیا، جہاں جہاں عاشقان آل محمد ملے، ایک بھی بندہ نہیں ملا جو کہ ہم جنت کے لیے آئے ہیں۔ بے انصاف سے بتائیے، آپ ہر سال محرم میں جمع ہوتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں، عزاخانہ سجاتے ہیں، حلب تیار کرتے ہیں، گشت میں جاتے، جنت کی تمنا رہتی کہیں ذہن میں؟ اگر کسی بندے کے ذہن میں ذرا سی دیر کے لیے جنت کا خیال آئے نا تو پھر وہ گشت بھی نہیں کر پائے گا، کہ وہ سوچے گا ہم ان گلیوں میں جا رہے ہیں، یہاں جنت کہاں، اور اسے یہی نہیں پتا ہے کہ جنت ہے کہاں۔ ایمان سے بتائیے گا، یہ جو واقعات ہم لوگ بیچ میں پڑھتے اسی لیے آمدن پڑھتے ہیں کہ دنیا سن لے اور سمجھ بھی لے۔ تم جنت ڈھونڈنے جا رہے ہو، جنت یہی مل جاتی ہے، خالی ذرا دیر کے لیے دیوانے آل محمد جناب بہلول کے پاس آؤ، دیکھو جنت ہے یا نہیں۔ جو ایک دیوانہ مٹی کے چھوٹے سے کھرندے کے ذریعے سے کسی کو جنت دلا سکتا ہے تو اگر عشق آل محمد میں جنت ملے تو کسی کو حیرت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں مولا علی جنت دلائیں گے، مجلس اعلیٰ سے جنت ملے گی، آپ کہتے ہیں فرش پہ آگے بیٹھیں گے جنت مل جائے گی، آپ کو نہیں ملے گی، ہمیں مل گئی۔ آپ ابھی تک انتظار میں ہے جنت ملے، تمہیں معلوم ہی نہیں یہ وہ مسنت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ جنت اس کا نام ہے تو کوئی چھوڑے گا بھی نہیں۔ سنیے، اس فرش کی عظمت و جلالت کا عالم یہ ہے، کہیں بھی اگر مجلس عزا برپا ہوتی ہے، مومنین بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ فرشتے بھی آتے ہیں۔ یہ خالی اشارہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ انہی کے بس میں بیٹھ کے جب واپس جاتے ہیں عرش پہ تو وہ فرشتے نہیں پہنچے تھے تو وہ کہتے ہیں میں کچھ ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو کبھی اس سے پہلے نہیں محسوس کیا، تو یہ کہتے ہیں فلاں جگہ مجلس اعلیٰ برپا تھی، ہم کچھ مومنین کے درمیان بیٹھے، تو فرشتے جہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں وہ مومنین کی خوشبو لے کے جا رہے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں مجلس کہاں کا، وہ تو برخاست ہو گئی کا، فرش تو بچھا ہے نا۔ میرے عزیزوں، جنہیں معرفت ہے وہ کبھی فرش چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اب بات آ گئی تو دوہرا دوں، خدا کی قسم محسوس کیجئے گا، جب کبھی کہیں بھی کسی عزاخانے میں کہیں بھی جب مجلس میں بیٹھیے، جب اٹھنے لگیے تو بوسہ دے کے کھڑے ہوئیے، کیونکہ یاد رکھیے گا جو اسے بوسہ دیتا خدا اس کو بوسہ دے گا، جو اس کا احترام کرے گا خدا اس کا احترام کرے گا۔ سوچئے تو صحیح، عرش کے فرشتے جو اتنی بلندی پہ اللہ کے قریب ہیں وہ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں۔ جب فرشتے یہاں آنا چاہتے ہیں تو مومنین کو کہاں جانا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اور دنیا سمجھتی ہے ہم ذکر میں شاید فائدہ اٹھاتے ہیں، نہیں میرے عزیزو، حقیقت میں ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا کتنی بڑی سی بڑی بزم ہو، کتنی بڑی تقریبات ہوں، کتنی ہی بڑا پروگرام ہو رہا ہو، وہاں وہ چیز نہیں ملتی جو فرش اعضاء پہ ملتی ہے۔ آپ اس سے ہٹ کے، ایام اعضاء سے ہٹ کے کوئی پروگرام کیجئے، یہیں اسی میدان میں بڑا سا منچ بنا دیجئے، بڑا سا ٹینٹ لگا دیجئے، کرسیاں بھی لگا دیجئے، مائک بھی لگا دیجئے، اچھے اچھے لوگوں کے بولنے والوں کو بلائیے، اور اس کے بعد کہیے سب لوگ آؤ، کچھ آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے، اور جو آئے گا میرے عزیزوں بس لیے آئے گا کہ مروت میں آئے گا۔ میں پورے دعوے کے ساتھ عزاخانے کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنے ہزار یہاں آئے ہیں اور بیٹھے ہیں کوئی ایک بھی مروت میں نہیں آیا، محبت میں آیا ہے۔ جب یہ محبت میں آیا ہے تو انہیں نہ ہم بلاتے ہیں نہ واپس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ جو کچھ کر کے آتے ہیں وہ آقا حسین کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ گھر سے چلے اس نیت کے ساتھ کہ ہم جا رہے ہیں مجلس اعلیٰ۔ ایک عجیب سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، قمر صاحب مجھے معاف کیجیے گا، کبھی کبھی بہت سی باتیں دل میں نہیں اترتی۔ مسجد کی نیت کر کے جانے میں وہ ثواب نہیں ملتا جو مجلس کی نیت میں گھر سے نکلنے والے کو ملتا ہے۔
کیوں کہا تمہیں معلوم نہیں جو مجلس کے لیے جا رہا ہے گویا حسین کیا جا رہا ہے؟ اب علماء سے پوچھئے جس نے حج کیا اس کو 1 ثواب، جو کربلا کے لیے جا رہا ہے 70 ثواب ملتے ہیں یا نہیں؟ تو انصاف سے بتاؤ، کربلا کے لیے 70 حج کا ثواب مل جاتا ہے تو فرض اعضاء اور حسین کی مجلس کا کیا معاملہ؟ یہ جو آپ جاتے ہیں سمجھ لیجیے آپ کربلا نہیں جا پا رہے ہیں تو یہ کربلا آ گئے۔ آدمی روتا رہتا ہے، تڑپتا ہے کہ آج مولا ہمیں بھی بلا لیں۔ بالکل بلائیں گے مولا، مگر کبھی کبھی دیر اس لیے لگاتے ہیں کہ پہلے سچے حسینی بن جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جب تم ہماری بارگاہ میں کربلا آؤ تو خالی چمک دمک دیکھ کے رہ جاؤ۔ یاد رکھیے گا، کچھ کو ہم نے سنا ہے انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم پہنچے تھے تو نہیں، ہم نے چراغاں دیکھی، اتنی چمک دیکھی، ہم اسی میں مہو ہو گئے، زری نظر نہیں آئی۔ اور کسی نے کہا کہ ہم ادھر بس سے اترے اور جیسے ہی ہمیں دور سے گنبد نظر آئی دل تڑپ گیا، آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ معلوم دونوں طرح کے افراد ہیں میرے عزیزوں، جو حسین کو حسین سمجھ کے آتا ہے وہ زری دیکھتا ہے، اور جو حسین کو بغیر سمجھے آتا ہے وہ چمک دمک دیکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حرم میں جائیے تو عجب سا لگتا ہے منظر، یہ خیال آتا ہے سونے والا جس جگہ سو رہا ہے اس کی عمارت کیسی ہے۔ یہی سب چیزیں دیکھ کر لوگوں نے اپنے امام باڑوں کو مزین کیا ہے، اور اسی لیے کیا کہ تاکہ لوگ آئیں، آ کے زیارت کے بہانے ہم اس گھر کی عمارت کو بھی دیکھیں۔ جو عزاخانہ بہت زیادہ مزین ہوتے ہیں تو غیر جو آتے ہیں وہ یہ دیکھ دیکھ کے حیرت زدہ ہوتے ہیں، جن کا امام باڑہ ایسا ہے تو ان کی ذات کیسی ہوگی۔ یعنی مقصد یہی ہے کہ مطلب نہیں ہے کہ امام باڑہ بوسیدہ ہو، بالکل اچھا بنائیے، اتنا اچھا بنائیے کہ دیکھنے والے دیر تک دیکھیں۔ شاید کربلا میں اسی لیے بنانے والوں نے ایسا بنایا جو نہیں جانتے وہ بھی دیکھ لیں، جو کچھ نہیں ہے وہ اتنا ہے۔ یہاں تک لوگوں نے نجف اشرف کے حرم اقدس کی جنہوں نے زیارت کی اور جنہوں نے کہ اللہ ان کو کرائے اور جو کر چکے ہیں دوبارہ پھر سے جا کے قاعدے سے دیکھیں۔ میں ایسے موقع پر عرض کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کبھی نہیں گئے ہیں وہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، للہ 40 میں نہ جائیے، کیونکہ 40 میں ایک بھیڑ ہوتی ہے جس کے سہارے پہ آپ چلتے ہیں۔ عام دنوں میں جائیے تو سمجھ میں آئے گا کہ حرم ہے، امام حسین حرم ہے، مولا متقیان کیا ہے۔ ایک شخص نے دیکھا مولا علی کے حرم کو، کہا لگتا کوئی بادشاہ ہے یہاں، کہ علی کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہا سنو یہ وہ جگہ جہاں علی سو رہے ہیں، جاگنے والی جگہ اگر علی کی دیکھنا تو ان کا مکان دیکھ لو، مکان آج بھی بوسیدہ ہے میرے عزیزوں، یعنی ویسا نہیں ہے جیسا عالیشان ہونا چاہیے، مگر نجف اشرف کا حرم اتنا ہے میرے عزیزوں کہ دل رک جائے، ذہن کام نہ کرے۔ یہ ہے علی۔ بس میرے عزیزوں کیوں ملا یہ مقام؟ اس لیے ملا کہ انہوں نے پوری زندگی صرف اللہ کے لیے گزاری، اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ لہذا اگر کسی کو میرے عزیزوں کچھ حاصل کرنا ہے تو انہی کے پاس جائے، اور کیونکہ آج 7ویں محرم ہے نا، تو میرا دل چاہتا ہے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، شاید کبھی کبھی آپ نے غور نہیں کیا یا محسوس نہیں کیا، آپ سے محسوس کیجئے گا۔ آپ جو آج کی تاریخ میں مسلسل سبیلوں کا انتظام کرتے ہیں، فرش عطا بچھا کے 1 نوحہ پڑھ دیجئے، 2 نوحہ پڑھ دیجئے، آپ سوچئے تو صحیح یہ کون سا دل ہے جو آواز دے رہا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے آپ پڑھ دیجئے کیونکہ آپ نہیں پڑھیں گے تو کچھ ہوگا نہیں، وہ اس لیے آپ پڑھیے تو ہم بی بی زہرا کو دیکھیں، آپ پڑھیے تو ہم کم سے کم کربلا والوں کو یاد کریں۔ ہاں میرے عزیزو، کیونکہ آج 7ویں محرم ہے اور مسلسل ہمارے یہاں عزاداری ہی سے متعلق بڑا کام بھی ہے کہ گشت کا بھی سلسلہ ہے، تو لہذا بہت دور دینا مقصود اس لیے بھی نہیں ہے، مقصد سے اتنا ہے کہ جسے حسین مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ خالی کائنات نہ دیکھو، حسین کو دیکھو۔ اور میرے عزیز آپ کو معلوم ہم آقا حسین سے جو اتنا قریب ہوگا اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے جنہیں حسین مل گئے ان کو شہزادی کی دعا مل جاتی ہے، جو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی ہر خواہشات پوری ہو جاتی ہے، اور یقیناً اللہ
साती मुहर्रम की वसीले से बीबी ज़हरा की बारगाह में यही दुआ है, जितने लोग बैठे हैं, जो भी हाजिर होते हैं, अल्लाह उनके दिलों की हाजात को पूरी फरमा दे। मेरे मौला, मेरी शहजादी, हम सब गुनाहगार हैं, हमें अपने गुनाहों से तलाफी दिला दीजिए। शहजादी, हमें नहीं मालूम कि वो हक कैसे अदा किया जाए, मगर शहजादी इतना होने के बाद भी आपका करम इतना होता है जिसका हम कभी मुहासबा भी नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है, जिन लोगों ने बड़े शिद्दत, एतकाद और यकीन और ईमान के साथ अदा खाना सजाया है, उनकी कैफियत क्या है आपको मालूम हो? मेरे अजीजों, 7वीं मुहर्रम, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं मेरे आजादारों। हमें अगर ज़रा देर के लिए ठंडा पानी न मिले तो दिल बेचैन हो जाता है। लिल्लाह, जरा देर के लिए हम आवाज है, मौला हमें माफ कीजिएगा। इसीलिए जब हमारे लबों तक ये पानी जाता है तो दिल से आवाज निकलती है, महबूब आका हुसैन पर सलवात है। दादा ने मज़ू में करबला एक ऐसा मुकाम है जहां पर एक ज़ईफा है और उसका जवान बेटा है, बड़े एहतराम, बड़ी मोहब्बत, बड़े खुलूस के साथ अदा खाना सजता है। वो ज़ईफा माँ है, ज़ाहिर बात है अपने हाथों से ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, वो बैठी रहती है और देखती है कि इधर फलक पे मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, उसका बेटा बड़े शौक और ज़ौक़ और बड़े एहतराम के साथ अदा खाना सजाता है। और जैसे जैसे अदा खाना सजने लगता है, माँ के दिल से दुआ निकलती है। फिर उसके बाद वही बच्चा जाके एक ताज़िया लाकर अदा खाने में रख देता है। ये हमेशा का दस्तूर रहा, हर साल माँ अपने बेटे, जवान बेटे के साथ, मेरे लाल अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मेरे बीबी ज़हरा के लाल का मातम करते हो। मगर हे आज़ादारो, एक साल ऐसा भी आया जब बेटा दुनिया से चला गया। वो बेटा जो मुसलसल अदा खाना सजाता था ताकि ताज़िया रखता था, आज वो बेटा नहीं है। फलक में मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। एक मतलब माँ दहलीज़ से अदा खाने के करीब आई, हाथों को जोड़ के आवाज दिया, मौला मेरा बेटा मर गया। मगर मेरे आका में इसलिए फरियाद नहीं करी, मेरा बेटा मर गया। मेरे आका ये ज़ईफ़ा इतनी मजबूर है कि अदा खाना सजा नहीं सकती। मेरा बेटा था जो हर साल अदा खाना तैयार करता था, लाके ताज़िया रखता था, आवाज दे के चिल्ला रही थी। अचानक उसी बच्चे के चाहने वाले साथी आ गए, आवाज दिया, माँ परेशान न हो, जैसे हमारे घर का अदा खाना सजेगा तुम्हारे घर का भी अदा खाना सजेगा। लीजिए अदा खाना सज गया, ताज़िया रख दिया। अब वो माँ बेटे को याद नहीं कर रही है, बल्कि मुसलसल हुसैन का मातम कर रही है। पड़ोस की ख़वातीन आती है, नवा मातम होता है, यहाँ तक कि आशूर का सवेरा हुआ। आज़ादारो, इस तसव्वुर के साथ सुनिएगा, 10 दिन के बाद जब आशूर का दिन आया तो एक मता फिर वो मोहतरमा आई, वो ज़ईफ़ा आई, एक मता आवाज दिया, मौला ताज़िया रख दिया गया, मौला आपका अदा खाना सज गया। मगर मेरे मौला, आशूर के दिन मेरा बेटा ताज़िया सर पे रख के जाता था, वो नहीं है। ए आज़ादारो, के लिए सोचिएगा, देख लीजिए, अदा खाने को सलाम कर दीजिए। आशूर के दिन जो रिक्कत होती है, और अदा खाने में उसके पीछे राज क्या मालूम है? इसलिए नहीं कि हुसैन जा रहे हैं, इसलिए कि 10 दिन तक जो रौनक हमारे घरों में थी वो खाली हो रही है। जैसे जैसे ताज़िया बरामद होने की बारी आती है, एक अजीब सी कैफियत होती है। कोई किसी को दिखा के नहीं रोता, दिल उसका रोता है। जब दिल फरियाद करता है तो मुंह से आवाज निकल जाती है। वो मुअज्जिमा जो आवाज दे रही थी, मौला मेरा बेटा ताज़िया लेकर चलता था, मेरे बच्चों ने आगे कहा घबराओ नहीं, हम ही ने रखा, हम लेकर चलेंगे। बस जैसे ही ताज़िया अदा खाने से निकला, एक मजा आवाज दिया, बीवी घर अकेला हो, बीवी हमारा घर खाली हो गया। आपने देखा हर जगह जहाँ कहीं भी कब्रों में ताज़िए दफन होते उस मुकाम को करबला कहा जाता है। और घर के ताज़िए निकल के उसी मुकाम पे जाके दफन होते हैं। जब इसके अदा खाने का ताज़िया बरामद हुआ तो ये पीछे पीछे चली आज़ादारो, यहाँ तक उस मुकाम पर पहुंची जहाँ पे जाके ताज़िया दफन हो गया। शाम हो गई मगर थोड़ी देर रुकी रही। जब पूरी जगह पे सन्नाटा छा गया, अंधेरा छाने लगा तो एक मर्द उसने खुद अपने दिल से
देखा, मेरे 10 दिन मौला का मातम कर लिया, अगर इस वक्त जाके यही कहीं मेरे बेटे की कब्र है, जाके थोड़ी देर बैठ जाओ तो शायद गलत ना होगा। बस अल्लाह मेरा अजीज मजलिस तमाम हो रही है। कहती है भाई सोच कर मैं गई, मैं जाके रात के लिए अपने बेटे की कब्र पे बैठूंगी, शायद ये ख्याल आया कहूंगी मेरे लाल मातम हो गया, ताजिया दफन हो गया। इन्हीं ख्यालात के साथ जैसे ही बड़ी क्या देखा, कोई बीबी अरे नकाबपोश की कब्र पे बैठी है। आवाज दिया बीबी तो मेरे लाल की कब्र है, शायद हाथ से कोई सेवा हो गई। आवाज आई मुझे मालूम है तेरे लाल की कब्र है, कभी भी जब मालूम तो हाथ क्यों बैठी है? क्या बस इतना बता दो, जो माँ 10 दिन तक मेरे लाल का मातम करे, क्या मैं उसके बेटे की कब्र बैठ नहीं सकती? बीवी न पहचाना, कब मैं उस से आई मोहब्बत